کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ذکر کی اور جن کے شہزادے حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کے جگر کا ٹکڑا شہید آدم حضرت امام حمام حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر ان سے عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کی خاطر میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ آج 10 محرم الحرام یوم شہادت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کا۔ آج کے دن تاریخ انسانیت میں ظلم و ستم کی وہ داستان رقم ہوئی کہ جس کی مثال کہیں نظر نہیں آتی۔ آج ظلم و ستم کی ظالموں اور ملعونوں کی جانب سے ایسی داستان رقم کی گئی کہ تاریخ انسانیت میں اس کی مثال ڈھونڈنے سے بھی مل نہیں سکتی کہ آج نواسہ رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ وہ امام علی مقام، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے حضور بے حد محبت فرمایا کرتے، جیسے آپ کی والدہ کے متعلق حضور نے یہ فرمایا، ویسے آپ کے بارے میں حضور فرمایا کرتے کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ خود تصور کیجئے کہ جو زمین کا ٹکڑا میرے مصطفیٰ کے بدن سے لگے، محدثین کہتے ہیں، ائمہ محدثین نے کہا اس کا مقام عرش الہی سے افضل ہے۔ اس وقت جو حضور کی قبر انور کا حصہ ہے نا، جو زمین کا ٹکڑا اس وقت میرے مصطفیٰ کے بدن مبارک کے ساتھ لگا ہے، ہمارے ائمہ اور محدثین نے کہا حضور کی قبر انور کے اس ٹکڑے کا مقام عرش سے بلند ہے، عرش سے بلند ہے۔ تو خود سوچو، جس کو حضور جگر کا ٹکڑا کہیں، اس کے مقام زمین پہ نہیں، اس کے مقام عرش پہ تلاش کرو، اس کا مقام عرش الہی سے بھی، عرش سے بھی افضل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں جہاں حضور کے بے حد محبت کے مناظر ہیں، وہاں اکثر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت حسن کو لبوں پر اور حضرت امام حسین کو گردن پہ بوسے دیا کرتے، اور یہ واقعہ کبھی واقعاتی طور پہ ایک آدھ دفعہ رونما نہیں ہوا، بلکہ جتنی بار حضور علیہ السلام حضرت امام حسین کو دیکھتے آپ کو گردن پہ چوم لیا کرتے۔ شہباز ظہیر صاحب، میں اکثر یہ سوچنے بیٹھ جاتا ہوں کہ میرے نبی نے ایک بار حجر اسود کو چوما تھا، آج تک دنیا اس کو چوم رہی ہے، آج تک جو اس کو چومتا ہے قیامت کے دن وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اگر کوئی دور سے بھی حجر اسود کو یوں اشارہ کر دے اور چوم لے، رش کی وجہ سے قریب نہ جا سکے، اتنے رش میں بھی حجر اسود اس کو پہچان لیتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کو پہچانے گا اور کرے گا۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں، میرے نبی کسی پتھر کو چومے تو اس پتھر کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے چومنے والے کی شفاعت کرے گا۔ جس حسین کو میرے نبی نے بار بار چوم کے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، آج اگر کوئی اس سے محبت کا دم پڑے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اس کو نہ پہچانے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کے ساتھ، یہ کوئی اور لے آئیے، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبتوں کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنا غلامی کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ آپ توجہ یہاں رکھیں، باقی حضرات جن کا کام ہے وہ کر لیں گے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کو قائم رکھو، اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑ جاؤ۔
نہ جانے آج اس امت کو کیا ہو گیا ہے، اپنے محسنوں کے حق کو بھول بیٹھے ہیں، اپنے محسنوں کی قدر کو بھول بیٹھے ہیں۔ کوئی اہل بیت کے خلاف زبانیں دراز کر رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار کے خلاف بکواسات کر رہا ہے، کوئی اپنی جو ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے بڑی سازشوں کے ساتھ ان ایام میں اہل بیت کے ساتھ جو ہے لوگوں کے تعلق کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہا ہے، اور کسی کی زبانیں صحابہ پر دراز ہو چکی ہیں۔ اس امت کو کیا ہو گیا ہے، یہ اپنے محسنوں کی قدر کو بھول بیٹھے ہیں۔ اس امت کو کیا ہو گیا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا حیا بھول بیٹھے ہیں۔ اگر خدا کی قسم تمہارا علم تمہارے پہ صرف اس طرح کی گٹھری نہ ہو کہ جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں، حقیقتاً تم اپنے علم کو علم نافع بناؤ، صرف ایسی مثال نہ ہو جیسے کسی جانور کے اوپر کتابوں کی گٹھری رکھ دی۔ اگر تم اپنے علم کو علم نافع بناؤ تو تم اہل بیت کے خلاف زبانیں دراز نہ کرو۔ تم اپنی مکاریاں ہم سب سمجھتے ہیں، تم اپنے جملوں سے، اپنے مکاریوں سے، اپنی حرکتوں سے اہل بیت کے خلاف سازشیں مت کرو، بلکہ تم اپنی یہ جو بڑی بڑی دستاریں باندھ رکھی ہیں نا، یہ جو اتنی بڑی دستاریں باندھ رکھی ہیں، ان کو لا کے اہل بیت کے قدموں پہ رکھ دو۔ ارے تم کیا چیز ہو؟ سید المحدثین، اس امت کے سب سے بڑے محدث، حضور کی سب سے زیادہ احادیث کے جو راوی ہیں، جن کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت حسین کو دیکھا، اپنی دستار اتار کے ان کی نالین کو صاف کرنے لگ پڑے۔ حضرت حسین نے کہا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بزرگ صحابی ہیں، آپ اس امت کے بڑے محدث ہیں، آپ میرے نانا کی سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں، سب سے زیادہ احادیث آپ سے مروی ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی دستار کو اپنے سر پہ رکھیے، یا آپ اپنی دستار سے میری جوتیاں صاف کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا حسین مجھے نہ روکے، آپ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں، خدا کی قسم اگر وہ لوگ جان جائے نا، آپ کو پاؤں رکھنے کے لیے زمین نہ ملے، لوگ اپنی گردنیں پیش کرے کہ حسین ہماری گردنوں سے گزرتا چلا جا۔ اللہ اکبر! ان کا قدر کوئی دنیا دار کیسے جان سکتا ہے؟ ان کا قدر کوئی دنیا کا کمینہ کیسے جان سکتا ہے؟ ان کی قدر جاننی ہو تو سینے میں ایمان چاہیے، ان کی قدر جاننی ہو تو نسبت بھی درست چاہیے اور نسب بھی درست چاہیے۔ اگر ان کی نسبت جاننی ہو، یاد رکھنا جس کے نسب میں گڑبڑ ہے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، جس کی نسبت میں گڑبڑ ہے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ محبت اللہ نے پاک لوگوں کے سینوں میں رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، یہ وہ حسین ہے جن کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ شہباز صاحب یہاں محدثین نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے۔ محدثین نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ حضور نے فرمایا حسین مجھ میں سے ہے، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ حضور کے نواسے ہیں، حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور کی شہزادی کے شہزادے ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور کے صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑا ہے، حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ میں سے ہے، یہاں تک تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا انا من الحسین، اور میں حسین میں سے ہوں۔ محدثین نے کہا یہ کیسی بات ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا حسین بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا صرف حسین مجھ میں سے نہیں ہے بلکہ وہ انا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں۔ محدثین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ حسین مجھ میں سے ہے تو مراد یہ کہ میرا شہزادہ ہے، میرا نواسا ہے، میرا صحابی ہے، میری اہل بیت کی بزم کی شمع ہے۔ لیکن کہا میں حسین میں سے ہوں سے مراد یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جب میں قبر انور میں جلوہ گر ہو جاؤں گا نا، جب کوئی ملعون میرے دین پہ حملہ کرے گا، جب کوئی ملعون میری سنت پہ حملہ کرے گا، تو دیکھنے والے حسین میں سے میرے صفات کا اظہار دیکھیں گے، حسین کی ضرب سے میری شجاعت دیکھیں گے، حسین کی للکار میں میری گفتار دیکھیں گے، حسین کے کردار میں میرا کردار دیکھیں گے، حسین کی جمال میں میرا جمال دیکھیں گے، حسین کے حکمتوں میں میری حکمت دیکھیں گے، حسین کی کسی حکمت کے آگے سر نہ جھکانے سے میری تربیت دیکھیں گے، حسین میں سے اللہ تعالیٰ میری صفات کا ظہور فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
میری صفات کا ظہور جو ہے، جو حضور کی صفات خاصہ ہیں وہ تو حضور علیہ السلام کے لیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے خاص آپ کے لیے عطا فرمائی، لیکن حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری صفات کا یعنی میری شجاعت کا، میرے حسن کا اظہار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میرے شہزادے حسین سے فرمائے گا۔ یقیناً دور دور تک مجھے اس وقت سنا بھی جا رہا ہے، میں نے تھوڑے وقت میں آپ کے آگے آج کے دن کے حوالے سے، آج کے دن جو واقعہ پیش آیا اس کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی مقصد کو سمجھو، واقعے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل شہادت بے مقصد نہیں تھی، بالکل یہ بات ہے، اور یہ بات ہم بارہا مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین صرف اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ سال میں ایک مرتبہ ان کی شہادت سن کے آنسو بہا کے بس باقی سارا سال کی چھٹی۔ امام حسین نے شہادت دی تو کسی مقصد کے لیے دی، اور وہ مقصد شریعت کی بالادستی تھا، وہ مقصد سنت مصطفیٰ کی حفاظت تھا، وہ مقصد سنت مصطفیٰ کو اور دین مصطفیٰ کو اصل حالت میں لوگوں تک پہنچانا تھا۔ ملعون یزید جس کو بدلنا چاہتا تھا، جس کو بدلنا چاہتا تھا، یقیناً فلسفہ شہادت کو سمجھنا ضروری ہے، یقیناً شہادت کے مقصد کو سمجھ کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ضروری ہے، لیکن یہ بات بھی اچھی نہیں ہے کہ بھئی ان قربانیوں کو بھول جایا جائے، ان قربانیوں کو بھول جایا جائے۔ میں چند مناظر چند لمحات میں آگے رکھتا ہوں کہ وہ منظر تھا کیا اور وہ قربانیاں تھی کی۔ یاد رکھنا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے محسنوں کی قربانیوں کو بھول جاتی ہے، اپنے محسنوں کی قربانیوں کو بھول جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ معجم الکبیر میں موجود ہے حضرت سیدہ کائنات مالکہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی حضرت سیدہ کائنات نے آج کا دن کیسے دیکھا ہوگا، کیا گزری ہوگی قلب سیدہ کائنات کے اوپر جب کربلا میں آپ کے گلشن کے تمام پھولوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا نے ایک مرتبہ حضور سے عرض کی، معجم الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے، میں جتنی بات کروں گا انشاءاللہ وہ کروں گا جس کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو ایسی بات ہے جو ابھی کہا کہ بھئی یہاں سے آ گئی وہاں سے آ گئی، وہ بات کروں گا، اور میں ایسی بات ہی کرنے کا عادی ہوں جس کا حوالہ میرے پاس موجود ہو، اس کے ہٹ کے بات کرنے کا میرا مزاج ہی نہیں ہے۔ مجھے سننے والے جو دنیا بھر میں ہیں وہ میرے اس مزاج سے آگاہ ہیں۔ معجم الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ مالکہ کائنات بنت رسول مادر حسنین حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام علیہا نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بچوں کو اپنی روحانی وراثت سے کچھ عطا فرمائیں، یعنی حسن و حسین کو اپنی روحانی وراثت سے کچھ عطا فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی ہیبت و سرداری حسن کو دیتا ہوں، اور میں اپنی جرت و سخاوت حسین کو دیتا ہوں۔ میں اپنی جرت اور سخاوت جو ہے وہ روحانی وراثت کے طور پہ اپنے شہزادے حسین کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر سخاوت بھی ایسی دیکھی دنیا نے کہ چشمے پلک نے سخاوت کا ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا، سخاوت کا ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا کہ اپنے خاندان کا بچہ نانا کے دین پہ قربان کر دیا، بچہ نانا کے دین پہ قربان کر ڈالا۔ اور جرت کا بھی ایسا منظر دنیا نے نہ دیکھا ہوگا کہ 22,000 یزیدیوں کا لشکر سامنے تھا اور امام علی مقام اکیلے ان کے خلاف برسر پیکار تھے، دین متی کی حفاظت کی خاطر، دین متی کی سربلندی کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں جلدی سے آپ کے آگے بیان کرنا چاہوں گا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کا یہ انداز اپنایا جس میں حضور آج زندہ ہیں، یعنی حضور قبر انور کے اندر جلوہ گر ہوئے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحریک، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تحقیق افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، اللہ اکبر، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے، آپ تخت نشین ہوئے، آپ حضور علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل بنے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، جو ذمہ داری حضور علیہ السلام سے ملی تھی اس کو بخوبی نبھایا، مسلمانوں کو یکجا رکھنے کے لیے اپنی ہر کوشش کی، جب دین متین پہ حملہ ہوا تو برسر پیکار بھی آئے، دین متین کی بے حد خدمت کی، اس خدمت کو اور وہ اہم ترین ذمہ داری جس کے لیے حضور نے خود میرے پیر صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا تھا، آپ نے اس کو بخوبی سر انجام دیا۔ آپ کا جب وصال ہوا تو اللہ اکبر، امیر المؤمنین حضرت سیدنا مراد رسول فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے، دوسرے خلیفہ راشد بنے مسلمانوں کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت
حضرت فاروق اعظم نے جس جواں مردی کے ساتھ دین کی خدمت کی کسی سے چھپا نہیں ہے۔ عہد رسالت کے بعد تاریخ اسلام کا سب سے سنہرا دور فاروق اعظم کا گنا جاتا ہے۔ کم و بیش آدھی دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا، اللہ اکبر، اتنی فتوحات کی کہ ہزاروں مربع میل پہ اسلام کی حکومت ہو گئی، عدل کا وہ نظام قائم کیا کہ دنیا اس کی مثال دیتی تھی۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے، تیسرے خلیفہ راشد بنے۔ آپ نے بھی جو خلافت کی قمیض حضور سے ملی تھی اس کی بھرپور پاسداری کی۔ اس کے بعد مولا کائنات زوج بطول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ راشد بنے۔ جس جوان مردی کے ساتھ آپ نے دین متین کی خدمت کی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پانچویں خلیفہ راشد، یاد رکھیے گا خلفائے راشدین 5 ہیں۔ خلفائے راشدین کے 30 سال تب تک پورے نہیں ہوتے جب تک 6 مہینے حضرت امام حسن کے شامل نہ کیے جائیں۔ حضرت امام حسن کو خلفائے راشدین سے نکالنا نہیں ہے۔ خلفائے راشدین صرف 4 نہیں، خلفائے راشدین 5 ہیں۔ جب 5ویں خلیفہ راشد مسلمانوں کے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ نے بھی اپنے نانا کے دین کی خدمت کی، نانا کے دین کی بے مثال خدمت کی۔ پھر آپ وقت گزرتا رہا 60 سن ہجری میں ایک بہت بڑا لعنتی، تاریخ انسانیت کا ایک بہت بڑا لعنتی، ایک بہت بڑا ملعون، ایک بہت بڑا کمینہ، ایک ظالم یزید تخت نشین ہوا۔ 60 سن ہجری میں یزید تخت نشین ہوا۔ یہ قاتل تھا، یہ زانی تھا، یہ فاسق و فاجر تھا، یہ تارک سنت تھا، یہ تارک شریعت تھا۔ نہ صرف یہ شریعت کا تارک تھا بلکہ یہ امت مسلمہ میں شراب عام کرنا چاہتا تھا، یہ امت مسلمہ میں زنا عام کرنا چاہتا تھا، یہ امت مسلمہ کو سنت مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ ظالم تھا کہ تاریخ کا طالب علم اس کی بدماشیوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، 700 صحابہ کو اس ملعون کے کہنے پہ شہید کیا گیا، 10,000 تابعین کو اس کے حکم پہ شہید کیا گیا۔ مدینہ منورہ جیسی مقدس اور مکہ مکرمہ جیسی مشرف سرزمین پہ 300 عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی اس ملعون یزید کے کہنے پہ۔ اس یزید نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کروایا، کعبۃ اللہ پہ سنگباری کروائی، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلا دیا گیا۔ اسی یزید نے مسجد نبی پہ حملہ کیا۔ مسجد نبی میں صرف اپنا راج قائم کرنے کے لیے اس نے مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے۔ ممبر رسول کے ساتھ اس یزید نے گھوڑے باندھ کے ممبر رسول کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ یہ زانی تھا، یہ شرابی تھا، اور امام علی مقام اس کی زنا کی داستانوں سے واقف تھے، سن چکے تھے۔ اس کی قتل و غارت گری کی داستانوں سے واقف تھے، سن بھی چکے تھے، دیکھ بھی چکے تھے۔ ایک دفعہ روایات میں آتا ہے یہ مطاف میں بیٹھ کے ملعون شراب پی رہا تھا، یہ شراب پی رہا تھا۔ حضرت امام حسین قریب سے گزرے تو اس نے جام ان کی طرف بڑھایا، کہا حسین لو تم بھی شراب پی لو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے، اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ باللہ کہتے آگے بڑھ گئے۔ آپ خود دیکھ چکے تھے یہ کتنا عیاش ہے، اور آپ خود دیکھ چکے تھے یہ سنت مصطفیٰ کو کیسے امت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ تخت نشین ہوا، ولید کو یزید نے مدینہ منورہ کا گورنر بنایا۔ ولید نے حضرت امام حسین کو بلایا، مروان بن حکم جیسے ہر فتنہ پھیلانے میں ساتھ ہوتا تھا، ادھر بھی پیش تھا۔ مروان بن حکم بھی ساتھ تھا، مروان بن حکم ملعون بھی ساتھ تھا۔ یزید نے اس کو لگایا گورنر مدینہ منورہ کا ولید کو۔ ولید نے حضرت امام حسین کو بلایا، کہا حسین یزید جو ہے وہ امیر بن چکا ہے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، آؤ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو اگر امان چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کروں؟ یزید فاسق و فاجر ہے، یزید قاتل ہے، یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید سنت کا تارک ہے، یزید شریعت کا تارک ہے۔ وہ میں سیدہ فاطمہ کا دودھ پینے والا حسین ہوں، میں رسول اللہ کا نواسا حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ کہا میں وہ ہوں جس نے سیدہ فاطمہ کا دودھ پی رکھا ہے۔ بے اجازت میرے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، قدر و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان، اس
इज्जत व शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है, मदह खान अहले बैत, बाग जन्नत के है बहरे, मदह खान अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनान अहले बैत, इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है भया, आया है तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराल अहले बैत, और शान अहले बैत में गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनान अहले बैत। आपने फरमाया मैं रसूलुल्लाह का लवासा हूँ, मैं रसूलुल्लाह के पेट पे खेला करता था, मैं रसूलुल्लाह के कंधों पे खेला करता था, जब मुझे प्यास लगती थी रसूलुल्लाह अपनी जुबान मेरे मुंह में डाल दिया करते थे, मैं उसे चूसा करता था। आपने फरमाया कि मैं कभी भी यजीद की बैत नहीं करूंगा। आप ये कह के पलटे तो मरवान बिन हकम ने वलीद को मशवरा दिया, उसने कहा कि अगर इन्होंने बैत ना की तो हालात पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये रसूलुल्लाह के नवासे हैं, सैयदा फातिमा सलाम अलैहा के बेटे हैं, अली के बेटे हैं, हुजूर की दर्जनों अहदीस इनकी शान में मौजूद हैं, सहाबा खुद इनको रसूलुल्लाह के कंधों पे और पेट पे खेलता देख चुके हैं। अगर इन्होंने बैत ना की ना, ये अगर यजीद के खिलाफ खड़े हो गए तो लोग इनकी सुनेंगे, यजीद को कोई नहीं सुनेगा। अगर चाहते हो कि यजीद तक नशीन रहे तो ये बेहतरीन मौका है, ये अकेले हैं, यहीं पे हुसैन का सर काट दो, यहीं पे हुसैन का सर काट दो। ये बात पहुंची हजरत हुसैन के कानों में, आप उल्टे कदम फिरते हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं इस मंजर को बयान करते हुए कि मोहम्मदी छार से हैदरी शेर निकल आया, आपने नयाम से तलवार को निकाला, तलवार को फैजा में लहराया और कहा कि ओ मरवान बिन हकम सुन ले, तू मुझे जानता नहीं है, वलीद सुन ले, तू मुझे जानता नहीं है, मैं हुसैन हूं, अली का बेटा हूं, अली का नाम सुना है ना, मैं अली का बेटा हूं और अली अबू तालिब का बेटा है। कहा कि यजीद फासिक और फाजिर की बैत हुसैन हरगिज नहीं करेगा, मैं रसूलुल्लाह का लवासा हूं, मैं इस फासिक और फाजिर जानी और फासिक मोहल्लन की बैत कभी भी नहीं करूंगा। ये कह के आप वहां से चल दिए। जब उन्होंने देखा, और यहां पर एक बात मैं जरूर करना चाहता हूं, मेरे मुर्शिद करीम तशरीफ फरमा है, मेरे मुर्शिद ने अक्सर ये बात इस तरफ इशारा फरमाते हैं, मैं ये बात जरूर करना चाहता हूं। शहबाज ज़हीर साहब, बाज़ लोग आज ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बड़े अरसे से ये प्रोपेगेंडा हो रहा है और आज भी यजीद के हामी यजीद के हामी जो हैं वो ये प्रोपेगेंडा मचाते हैं, सोशल मीडिया पे बैठ के ऐसी कहानियां सुनाते हैं, कहते हैं भाई कि ये तो दो शहजादों की जंग थी, माज़ अल्लाह ये दो शहजादों की जंग थी, ये दोनों शहजादे थे और ये दो शहजादों की जंग थी और जंग का मकसद इक़्तिदार था। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। मुझे सोशल मीडिया पे पिछले दिनों भी लोगों ने ऐसे लोगों के क्लिप भेजे, हम फिरका वारियत पे लानत भेजते हैं, लेकिन ऐसे लोग फिरका वारियत को फैलाते हैं जो ऐसी बकवासें करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ हकीकतन एक्शन होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ बात होनी चाहिए। मुझे लोगों ने क्लिप भेजे कि भाई हजरत इमाम हुसैन इक़्तिदार की खातिर लड़ रहे थे, यजीद चाहता था उसे इक़्तिदार मिले और हुसैन चाहते थे उसे इक़्तिदार मिले। इस फिक्र कतअन गलत है, हम इसका मुस्तरद करते हैं। हजरत हुसैन ने इनकार बैत की वजह खुद बयान कर दी। हजरत हुसैन ने इसलिए नहीं फरमाया कि मैं बैत नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इक़्तिदार में आना है, और इक़्तिदार हजार इक़्तिदार हुसैन की जूतियों की खाक पे कुर्बान हो, और हम हुसैन के दर के कुत्ते हैं। बड़े बड़े साहिब इक़्तिदार हमारे आगे सर झुकाते हैं, तुम हुसैन सर झुकाते हैं से मुराद ये लोग बड़े पहलवान होते हैं सोशल मीडिया पे, और तुम हुसैन की बात करते हो और तुम कहते हो हुसैन इक़्तिदार पे लड़ा। हुसैन सिर्फ 4 दिन के इक़्तिदार पे नहीं लड़ता, हुसैन को इक़्तिदार पे लड़ने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया पे भी हुसैन का इक़्तिदार है और आसमान पे उसके नाने का इक़्तिदार है, जन्नत पे भी उसके नाने का इक़्तिदार है, कौसर पे भी उसके नाने का इक़्तिदार है। तख्त को ठुकरा के साबित कर दिया शब्बीर ने, तख्त क्या शह है शहे करबो बला के सामने। तुम बात करते हो हुसैन किरदार की खातिर लड़े, हुसैन जो है वो इक़्तिदार की खातिर लड़े, हुसैन किरदार की खातिर लड़े। हुसैन इक़्तिदार की खातिर नहीं लड़े, क्योंकि इनकार बैत की वजह हुसैन ने खुद बयान फरमा दी। आपने फरमाया कि मैं इसकी बैत इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये शरीयत का तारिक है, मैं इसकी बैत इसलिए नहीं करूंगा
کیونکہ یہ شریعت کا تارک ہے، یہ سنت کا تارک ہے اور یہ فاسق محلن ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت سے لوگوں کو دور کرنا چاہتا ہے، یہ لوگوں سے رسول اللہ کی شریعت کو دور کرنا اس کا ایجنڈا ہے۔ زانی کی میں بیعت اس وجہ سے نہیں کروں گا، اس وجہ سے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، ورنہ اگر حسین اقتدار کے لیے لڑ رہے ہوتے نا تو ترماہا بن عدی بن حاتم جو حاتم تائی کا پوتا تھا، اس نے حضرت حسین کو پیغام بھیجا تھا، اس نے حضرت حسین کو پیغام بھیجا تھا کہ حسین میری پہاڑیوں میں آ جاؤ، میں 30,000 کا لشکر تمہارے ساتھ بھیجوں گا، اور اگر اور ضرورت پڑی تو اتنے ہی اور بھیج دوں گا، اور ضرورت پڑی تو اتنے ہی اور بھیج دوں گا، تو یزید کا تخت الٹ کے رکھ دیں گے اور تمہیں تخت نشی کر دیں گے۔ حسین نے کہا ترماہا بن عدی بن حاتم، میرا مقصد تخت نشی ہونا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد اپنے نانا کی سنت کی حفاظت کرنا ہے، اور اس یزید کے چہرے سے چادر کھینچ کے اس کا وہ مکروہ چہرہ امت کے سامنے لانا ہے کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا تھا کہ 60 سنہ ہجری میں بنو امیہ میں ایک ایسا شخص آئے گا جو میری سنت پہ حملہ کرے گا، جو میری سنت پہ حملہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی کہ آپ بیعت کریں، آپ بیعت کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے پلان کیا کہ مدینہ منورہ میں ہی حضرت امام کو شہید کر دیا جائے۔ جب حضرت حسین کو یہ پتا چلا کہ مدینہ منورہ میں ہی شہید کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، آپ نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس لیے نہیں کہ شہادت نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ شہر رسول میں خون بہے، شہر رسول کی عزت کو پامال کیا جائے۔ آپ جانتے تھے یہاں ساری اہل بیت و صحابہ میرے دفاع میں اتر آئیں گے، قتل و غریزادہ کر دی جائے گی اس کی طرف سے۔ آپ نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ رسول اللہ کی قبر انور پہ آخری سلام کے لیے جاتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، جو لوگ مدینہ شریف گئے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ آج حاجی 4 دن مدینہ شریف رہتا ہے اور مدینہ شریف چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ نکلتے کہتا ہے جان نکلتی نظر آتی ہے بدن سے آزم، کوئی آسان تو نہیں طیبہ سے واپس آنا۔ آج 4 دن حاجی مدینہ شریف رہے تو مدینہ شریف چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ یہ وہ حسین ہے جس نے ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری ہے۔ ہم حضور کی قبر انور کو دیکھتے ہیں اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ حسین ہے جو حضور کے پیٹ پہ بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا، جو حضور کے کندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا، جس کو حضور چوم چوم کے سینے سے لگا کے کہتے تھے حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج یہ حسین مدینہ منورہ سے جدا ہو رہے ہیں۔ ہم جب مدینہ پاک سے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ امید ہوتی ہے کہ حضور اگلے برس پھر بلا لیں گے، حضور اگلے مہینے شاید پھر بلا لے، لیکن حسین کو پتا ہے کہ آج کے بعد مدینہ شریف آنا نہیں ہے۔ نانا انجام بتا چکے ہیں، آج کے بعد دوبارہ کبھی مدینہ پاک میں حاضری نہیں ہونی۔ آپ مدینہ منورہ میں حضور کی قبر انور پہ سلام کرتے ہیں، حضرت سیدہ کائنات سلام علیہا کی قبر پہ سلام کرتے ہیں، اور آپ 27 رجب 60 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ چھوڑتے ہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچے، آپ نے وہاں 2.5 مہینے قیام فرمایا، حج کا ارادہ فرمایا۔ 8 ذی الحج کو آپ کو خبر ملی کہ یزید کی طرف سے حکم جاری کیا گیا ہے کہ ان کو حج کے دوران ہی مکہ میں شہید کر دیا جائے، ان کو اور ان کے خاندان کو، شہزادوں کو دوران حج ہی شہید کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین جانتے تھے کہ یہاں جتنے حاجی موجود ہیں سب میرے نانا کے امتی ہیں، اگر یزید نے یہاں حملہ کیا تو یہ سب اپنی جانیں دینے کے لیے آگے بڑھ جائیں گے، یہ سب اپنی جانیں قربان کر دیں گے، کئی صحابہ اور تابعین جام شہادت نوش کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے صحابہ اور تابعین جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں شہید ہو جائیں اور مکہ میں دوران حج خون بہے، مکہ میں خون بہایا جائے۔ آپ نے 8 ذی الحج کو احرام اتار دیا اور آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ نے کوفہ جانے کا فیصلہ فرمایا، کیونکہ کوفیوں کے آپ کے پاس 150 کے قریب خط آ چکے تھے کہ حضرت ہمارے پاس امام نہیں ہے، ہم آپ کے سائے میں حق کا علم لہرانا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے رہنمائی کے لیے۔ آپ کو صحابہ نے کہا اور تابعین نے کہ حضور کوفہ نہ جائیں، وہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، ذرا سی یزید نے ان کو آنکھیں دکھائی وہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میں نہ گیا تو کہیں قیامت کے دن وہ میرے نانا کے سامنے اللہ کو یہ شکایت نہ کر دے کہ ہم نے تو تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا لیکن وہ رہنمائی کے لیے آئے نہیں، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ آپ کوفہ کی طرف سفر فرماتے ہیں، رستے میں آپ کو اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملتی ہے، پھر بھی آپ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ حر بن یزید نے آپ کا قافلہ روکا، بعد میں یہ آپ کے غلام ہو گئے تھے، لیکن اس وقت یزید کا بھیجا ہوا شخص حر بن یزید نے آپ کا قافلہ روکا، آپ کے قافلے کو روکا اور یزید کے حکم پہ کربلا لے جایا گیا، یزید کے حکم پہ آپ کے قافلے کو کربلا لے جایا گیا۔
2 मुहर्रम उल हराम को करबला पहुंचे। 2 मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक मुज़ाकरात होते रहे आपके। इमाम फरमाते थे कि मैं यजीद की बैत हरगिज नहीं करूंगा, लेकिन मैं खून खराबा भी नहीं चाहता, और वो इस बात पे बाजिद थे या बैत करो या मैदान मजन में आके जंग करो। अब मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि कौन कहता है कि ये जंग थी? जंग तो ये होती है जब दोनों तरफ लश्कर हो और जंग की जाए। ये तो कत्ल गारत गरी की गई थी, ये तो जुल्म और सितम की दास्तान रकम की गई थी, ये तो शहीद किया गया था जुल्म और सितम के साथ मेरे नबी अलैहिस्सलाम के शहजादों को। अरे एक तरफ 22,000 का लश्कर जो जंगी सामान से लबरेज है, और एक तरफ 100 के करीब लोग, जिसमें 6 महीने के बच्चे भी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, जिसमें बूढ़े भी हैं, और कुछ हद तक जवान भी हैं, जिसमें जवान भी हैं। 100 बंदों के इस लश्कर पे 22,000 जंगजुओं का हमला, इसको जंग नहीं, इसको जुल्म और सितम की दास्तान कहा जाएगा, जुल्म और सितम की दास्तान कहा जाएगा। बस चंद मिनट में मैंने बात को खत्म करना है, तेजी के साथ अंजाम की तरफ जाऊंगा। बात की तफसील से कोई बात बयान करने का वक्त नहीं है। 9 मुहर्रम उल हराम को जब सारे मुज़ाकरात हर कोशिश करके देख ली, 9 मुहर्रम उल हराम को आप अपने जानिसारों के पास तशरीफ लाए। आपने फरमाया कि मुझे पता है ये मेरे खून के प्यासे हैं, नाना मुझे अपना अंजाम बता चुके हैं, नाना मुझे मेरा अंजाम बता चुके हैं, मुझे पता है कि ये मेरे खून के प्यासे हैं। आपने फरमाया कि तुम में से अब जो जाना चाहता है चला जाए, मुझे किसी से गिला नहीं होगा, जो जाना चाहता है वो चला जाए, मुझे किसी से गिला नहीं होगा। तुम लोगों ने बहुत साथ दिया, मेरा बहुत साथ दिया, मुझे पता है कि मैंने अब शहीद होना है, ये मेरे खून के प्यासे हैं। आपके जानिसार उठे, कहा हुजूर अगर आज हम आपको इन दरिंदों में अकेला छोड़ के चले गए तो कयामत के दिन आपके नाना को क्या मुंह दिखाएंगे? हुजूर हमारे खून का कतरा कतरा आप पे कुर्बान हो। वो जानिसार ऐसे थे कि आपने नमाज नहीं थी, आप पे उन लोगों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी, यजीदियों ने तीर बरसाना शुरू कर दिए। आपके एक बूढ़े गुलाम थे जो मैदान जंग में तलवार उठाकर लड़ने की ताकत नहीं रखते थे। आप खड़े होते तो वो आपके सामने खड़े हो जाते, आप रुकू में जाते तो वो झुक जाते, आप सजदे में जाते वो आपके सामने लेट जाते। यहाँ तक कि जब तक आपने सलाम फेरा उस गुलाम का पूरा जिस्म पूरा बदन तीरों से चलनी हो चुका था, आखिरी सांस रह गए। आपके कदमों पे सर रख के कहता है हुजूर जिस्म पे जान तो नहीं थी, लेकिन हक गुलाबी अदा किया कि नहीं किया? क्या मैंने हक गुलाबी अदा किया या नहीं किया? आपने फरमाया तूने हक अदा कर दिया। कहा हुजूर कयामत के दिन नाना के हुजूर शफाअत कर दीजिएगा, नाना के हुजूर गवाही दे दीजिएगा। आपने अपने गुलामों को बुलाया, साहब को बुलाया और कहा कि अपने घर की औरतों को, अपनी बीवियों को कह दो कि अगर वो जाना चाहे तो करीब की बस्तियों में पनाह पकड़ ले, क्योंकि मुझे पता है जब मैं शहीद हो जाऊंगा मेरी ख़वातीन, मेरी बहनों बेटियों को जो है वो कैदी बना लिया जाएगा। वो असहाब हुसैन गए अपनी बीवियों और बच्चियों के बाद, कहा कि हुसैन कह रहे हैं जाओ करीब की बस्तियों में पनाह पकड़ लो। उन औरतों ने कहा कि हुसैन की बेटियां, हुसैन की बहनें, रसूल की शहजादियां कैदी बने और हम वाली जो है वो बस्तियों में पनाह पकड़े। पहले तीर हमारे सीलों में आएगा, फिर कोई रसूल की शहजादियों की तरफ जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा ज़ैनब सलाम अलैहा फरमाती है रात के अंधेरे में मैंने कहा कि देखूं इस रात को हुसैन क्या कर रहा है। 10वीं मुहर्रम की शब थी। आप फरमाती है मैंने हुसैन का क़हवा देखा तो हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा था। आप फरमाती है मैं समझी कि शहजादे सहमे होंगे, शहजादे सहमे होंगे क्योंकि सब कमसिम जवान शहजादे थे। मैं जाके शहजादों को जरा हौसला दूं। आप फरमाती है मैं शहजादों के कहमे में गई तो वो हल्का बना के बैठे थे, हल्का बना के बैठे थे। हजरत अली अकबर बैठे थे, हजरत हसन के बेटे हजरत कासिम बैठे थे, शबी रसूल हजरत अली अकबर बैठे थे, औल मोहम्मद हजरत ज़ैनब के शहजादे बैठे थे, दीगर इस खानदान के शहजादे बैठे थे। और बात पता है क्या कर रहे थे? सहमे में नहीं थे। कोई कह रहा था मैं सीनों पे हमले करूंगा, कोई कह रहा था मैं गर्दनों पे हमले करूंगा, कोई कह रहा था मैं उनके धड़ काट दूंगा, लेकिन एक अज़म का इज़हार कर रहे थे कि जब तक हम में से एक भी जिंदा है हम हुसैन को शहीद नहीं होने देंगे, हुसैन को शहीद नहीं होने देंगे। अल मुख्तसर ये कि फजर का वक्त होता है, हजरत अली अकबर जो शबी रसूल थे, जिनके
चेहरे में हुस्न मुस्तफा नजर आता था, जिनका लक़ब ही शबीह रसूल था। हजरत अली अकबर अज़ान पढ़ रहे हैं, जिंदगी की आखिरी अज़ान दी जा रही है। जब अल्लाह ने इंसान को बनाया था ना, फरिश्तों ने कहा था या अल्लाह तू इसको बना रहा है, ये तो फितना और फसाद करेगा ज़मीन पे, इबादत तो हम करते हैं। सुनने वाला सुनो, आज एक इंसान ने ऐसा सजदा कर रहा था, आज हुसैन ने ऐसा सजदा कर रहा था कि अगर सारे फरिश्तों की जिंदगियों की कमाई इकट्ठी कर लो तो हुसैन के सजदे की ज़कात भी नहीं निकलती, हुसैन के सजदे की ज़कात भी नहीं निकलती। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर अजान देते हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाते हैं, हजरत इमाम हुसैन नमाज पढ़ाते हैं। आप उनके साथ आखिरी आपने नमाज पढ़ाई, सुबह जंग का आगाज होता है। मैं चीजों को छोड़ के तेजी से बयान कर रहा हूँ, वक्त का मुझे एहसास है। आज सुबह जंग का आगाज होता है, कभी औल मोहम्मद के लाशें गिर रहे हैं, इमाम उनको मक्तल में, इमाम उनको खैमों में छोड़ के वापस जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब सलाम अलैहा अपने सामने अपने शहजादों के लाशें देख रही है। फिर हजरत कासिम, हजरत हसन के शहजादे जो आपकी निशानी थी उसको शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन जंग से वापस आते हैं, खैमे में हजरत हसन के शहजादे कासिम का लाशा छोड़ के जाते हैं, मैयत छोड़ के जाते हैं। इतने में हजरत अली अकबर नयान तलवार नयान से निकालते हैं। कहते हैं हजरत अली अकबर के सामने जब तक यजीदी अकेले आते रहे, जो आता वो कट के जमीन पर गिर जाता। आखिर उन्होंने इकट्ठे हमला कर दिया, इकट्ठे हजरत अली अकबर पे हमला कर दिया। कहीं हजरत अब्बास अलमदार शहीद हो रहे हैं, हजरत अब्बास अलमदार के बाजू काट के दोनों शहीद किया जा रहा है। फिर कहीं जो है हजरत अल्लाह अकबर अली अकबर की आवाज मैदान करबला में गूंजती है, मेरे बाप मुझे पकड़िए। हजरत इमाम हुसैन दौड़ के अली अकबर के पास जाते हैं। अली अकबर ने हुसैन के हाथों में दम तोड़ दिया। औलाद वाले ये तकलीफ समझ सकते हैं। अली अकबर ने हुसैन के हाथों में दम तोड़ दिया। हजरत अली अकबर की मैयत को हजरत हुसैन उठा के खैमों में लाते हैं। रिवायात में आता है उससे पहले हुसैन के सर पे एक सफेद बाल भी नहीं था। सिर मैदान से लेके मक्तल से लेके खैमों तक के सफर में हुसैन की दाढ़ी सफेद बालों से भर चुकी थी, सफेद बालों से भर चुकी थी। अल्लाह अकबर। इतने में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़वातीन की तरफ से बताया गया कि अली असगर जो आपका 6 महीने का साहबजादा है, वो प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, प्यास से तड़प रहा है। इतने दिन से पानी बंद है, इतनी देर से पानी बंद है। 6 महीने का अली असगर प्यास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आपने फरमाया लाओ मुझे दो, इस बच्चे से उनकी क्या दुश्मनी होगी। 6 महीने के अपने शहजादे अली असगर को लेके आप मैदान में जाते हैं और यजीदियों से कहते हैं कि 6 महीने के बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है ना, हमसे लड़ो। इस 6 महीने के बच्चे से तुम्हारी क्या जंग है, इसको तो पानी पिला दो। उन्होंने कहा लाओ हुसैन, हम तुम्हारे बच्चे की प्यास अभी बुझा देते हैं, इससे तो हमारा कोई गम नहीं है। हजरत अली असगर को आपके हाथों से लिया, हजरत हुसैन की आंखों के सामने हजरत अली असगर की हलक में तीर मार के उनको शहीद कर दिया। कहा लो हुसैन, तुम्हारे बेटे की प्यास बुझा दी है, अब यह प्यास से नहीं रोएगा। औलाद वाले ये जान सकते हैं, अगर तुम्हारी औलाद को तुम्हारे सामने बुखार भी हो तो तुम्हारी नींदें हराम हो जाती है। हुसैन के 6 महीने के अली असगर को आपकी आंखों के सामने हलक में तीर मार के शहीद कर दिया गया। अल्लाह अकबर। हजरत हुसैन ने गिला नहीं किया, अल्लाह से शिकवे करने नहीं बैठ गए, बल्कि चुल्लू में खून लिया उनका, आसमान की जानिब फेंका और कहा या अल्लाह ये नन्ही सी मेरी कुर्बानी कबूल फरमा ले, यही मेरी जिंदगी की कमाई थी जो सब तेरी दिल पे कुर्बान कर दी, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। अब वापिस खैमे में आते हैं। हजरत अली असगर की मैयत शहजादियों के हवाले करते हैं। एक और शहजादे की मैयत हजरत सैयदा ज़ैनब सलाम अलैहा को पकड़ाते हैं। आप फिर जा रहे हैं, सबको अलविदा कह के, क्योंकि अकेले आप बच गए थे शहजादों में। आप मैदान जंग में अपने नाना का दीन बचाने और सुन्नत बचाने जा रहे हैं। आप घोड़े पर सवार हुए ना, आप घोड़े को एयर लगा रहे हैं, घोड़ा चल नहीं रहा। आपने जोर से घोड़े को एयर लगाई, घोड़ा चल नहीं रहा। आपने नीचे देखा तो आपकी 4 साल की साहबजादी हजरत सुकैना सलाम अलैहा घोड़े की टांग पकड़े हुए थी। ये आपकी शहजादी थी, सकीना कहा जाता है, नाम सुकैना है, असल तलफ़्फ़ुज़ सुकैना है। आपकी शहजादी हजरत सुकैना सलाम अलैहा घोड़े की टांग पकड़े हुए थी। कहा कि खुदारा मेरे बाबा को उस मैदान में ना लेके जाओ,
ابھی تک جو وہاں گیا ہے اس کی میت واپس آئی ہے. مجھے نیند نہیں آئی آج تک جب تک میں نے اپنے بابا کے سینے پہ سر نہیں رکھا. میں اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی ہوں. اگر میرے بابا چلے گئے تو میں کس کے سینے پہ سر رکھوں گی؟ آپ نے اپنی ہمشیرہ حضرت زینب کو فرمایا کہ ان کو خیمے میں لے جایا جائے. حضرت سکینہ سلام علیہا کو خیمے میں لے جایا گیا. حضرت امام علی مقام نے ایڑ لگائی گھوڑے کو, سیدھا دریائے فورات کے پاس گئے. جتنے لوگ رستے میں آئے یزیدی واصل جہنم ہوئے. آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, فورات پہ گئے, پانی کا چلو بھرا اور یزیدیوں کو مخاطب کیا. کہا تم سمجھتے تھے کہ تم نے حسین کو پیاسا رکھا ہے, دیکھ لو اس وقت فورات بھی حسین کے قبضے میں ہے اور آب کوثر بھی حسین کے قبضے میں ہے. حسین نے ثابت کیا حسین مجبور نہیں تھا, حسین امتحان تھا جس میں پورا اترا. حسین پیاس میں مجبور نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کہ پانی کو ترستے تھے حسین, میں تو کہتا ہوں ترستا تھا پیاسا پانی. اگر حسین ایک اشارہ کرتے نا, نانا خود جام کوثر لے کے میدان کربلا میں آ جاتے. اگر حسین ایک اشارہ کرتے آب کوثر کی نہریں چھلک پڑتی میدان کربلا میں. یہ امتحان تھا جس میں آپ پورا اترے. پھر حضرت حسین میدان جنگ میں واپس جاتے ہیں. آپ کی تلوار چلتی ہے اور یزیدیوں کو واصل جہنم کرتی چلی جاتی ہے. عیبت طاری ہو گئی میدان کربلا میں کہ ایک حسین ہے اور یزیدیوں کو کاٹتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ آپ پہ تیروں کی بارش کر ڈالی. آپ کی جب ذرا اتاری گئی 109 سوراخ تھے خالی ذرا میں, تیروں کی بارش کر ڈالی. آپ گھوڑے سے گرے, آپ گھوڑے سے گرے. لعین شمر نے جو یزید کے حکم پہ یہ سب کچھ کر رہا تھا آپ پہ حملہ کیا. آپ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ حسین تجھ سے راضی ہے, حسین تیرا ہر امتحان سے راضی ہے, سب کچھ قربان کر کے حسین تجھ پہ راضی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تو ابھی بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ آج دو لوگ کسی کے ہاتھ چوم لے نا تو انتظار میں بیٹھ جاتا ہے, ابھی تک جبریل نہیں آیا. اپنا مقام اتنا سمجھ جاتا ہے جس کی انتہا نہیں. حضرت امام حسین سب کچھ قربان کر کے آخری وقت میں یہ نہیں کہا یا اللہ میں تیرے نبی کا اور تیرا دین بچا کے جا رہا ہوں, کہا یا اللہ حسین تو تجھ سے راضی ہے, بتا کیا تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ 72 شہید ہو گئے میدان کربلا میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شہادت کے بعد کا اشارتاً ہی منظر بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. حضرت ام سلمہ سلام علیہا کہتی ہے کہ جس دن حضرت حسین کی ولادت ہوئی نا, مجھے حضور کے خیمے مبارک سے, حضور کے محل مبارک سے رو رو کے رونے کی آواز آئی. میں تیز قدموں کے ساتھ حضور کے محل میں گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ایک ہاتھ میں مٹی ہے اور ایک ہاتھ میں حسین ہے, اور حضور کو حسین کو چومے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں. میں نے کہا حضور رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابھی حسین کو میں چوم رہا تھا تو جبریل میرے پاس آیا اور جبریل نے مجھے بتایا یا رسول اللہ آپ کی اپنی امت آپ کے اس شہزادے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دے گی. پھر مشکات میں موجود ہے, یہ کہانیاں نہیں ہیں, مشکات میں موجود ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں 10 محرم دوپہر کا وقت تھا, میں مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور حضور کے بال گرد آلود ہیں اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں ابھی ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں, اپنی آنکھوں سے حسین کو شہید ہوتے دیکھتا آ رہا ہوں. یہ مشکات میں موجود ہے, ابھی ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں, اور یہ بھی مشکات میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا, 10 محرم دوپہر کا وقت تھا. میں نے دیکھا کہ حضور میرے خواب میں آتے ہیں, حضور کا چہرہ اور بال مبارک گرد آلود ہے, حضور کی آنکھوں سے جاری ہے اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہے. میں نے کہا حضور یہ کیا ہے اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا سارا دل میں اپنی آنکھوں سے اپنے شہزادوں کو شہید ہوتے دیکھتا رہا. خود سوچو اگر تمہارے بچوں کی گردنیں کوئی تمہارے سامنے کاٹے, تمہارے بیٹے کی گردن کوئی تمہارے سامنے کاٹ دے, تم پہ کیا گزرے گی؟ حضور نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے اپنے شہزادوں کی شہادتیں دیکھتا رہا اور ان کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا, ان کا خون اس شیشی میں جمع کر رہا تھا. اللہ اکبر. جب شہادتیں ہو گئی, جب ان یزیدیوں نے یزید کے حکم پہ, لعنت ہو یزید کمینے پہ, لعنت ہو یزید کمینے پہ, لعنت ہو یزید کمینے پہ. میں تحقیق ہر معاملے میں مجھے پتا ہے میں زور نہیں دوں گا, لیکن جن کا مزاج ہے وہ بولے لعنت ہو یزید کمینے پہ, لعنت ہو. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, یہ امام سیوطی نے بھی کہا ہے, لعنت ہو ان پر اللہ کی جنہوں نے نبی کے نواسے کو شہید کیا اور اس کا حکم دیا. اللہ
अल्लाह अकबर। इब्न तैमिया ने भी कहा है कि उन पर लानत हो जिन्होंने रसूल के नवासे को शहीद किया, उनकी मदद की या उनका हुक्म दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब ये सब शहादतें हो गई, 5-10 मिनट में मैं अपनी बात को समेटूंगा। ये कुर्बानी हम तक पहुंचना, आप तक पहुंचना जरूरी है। जब शहबाज ज़हीर साहब सब शहादतें हो गई ना, गुलशन फातिमा के सब फूलों को इन्होंने शहीद कर दिया यजीदियों ने। एक अकेले ज़ैनुल आबिदीन बच गए क्योंकि ये बीमार थे। जब शहादतें हो गई तो अल्लाह अकबर, इस काफिले को यजीद के हुक्म पे असीर बना लिया गया। इब्न ज़याद ने यजीद के हुक्म पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादियों को कैदी बना लिया, गलों में तोक डाल दिए गए और इब्न ज़याद उनको अपने इलाके में असीर बना के ले गया। जब ये भी, और ये कहानी नहीं है, इब्न हजर मक्की ने नकल किया है कि जब हुसैन को शहीद कर दिया गया ना, तो आसमान पे खून से अशार लिखे गए थे जिनको पढ़ने वालों ने अपनी आंखों से पढ़ा और देखा था। इब्न हजर मक्की से उलमा और तालिब इल्म वाकिफ हैं। इब्न हजर मक्की ने कहा कि आसमान पे ये अशार लिखे गए कि ये अशार लिखे गए कि क्या अब भी वो लोग जिन्होंने हुसैन को शहीद किया, क्या वो अब भी मुसलमानी का दम भरते हैं, और क्या वो अब भी हुसैन के नाना से ही शफाअत की उम्मीद रखते हैं? क्या अब भी हुसैन के कातिल हुसैन के नाना से शफाअत की उम्मीद रखते हैं? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। क़यामत के दिन उनका कोई शफाअत करने वाला नहीं होगा और उन्हें सख्त से सख्त अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। उन जालिमों ने जालिम के हुक्म पर हुसैन को शहीद कर दिया और जालिम के हुक्म को कुरान के हुक्म पे तरजीह दे डाली। जालिम के हुक्म को कुरान के हुक्म पे तरजीह दे डाली। जानते हो ये कैसे लोग थे? जब हुसैन शहीद हो रहे थे ना, उससे पहले चमचों ने, यजीद के चमचों ने कहा जल्दी करो, जल्दी चारो इन सबको, नमाज का वक्त निकल रहा है, हमने ये नमाज पढ़ दी है। न जाने ये कैसे नमाजी थे, रसूल की आल को शहीद करके जाकर तशहुद में पढ़ा होगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। जब अत्तहियात में बैठे होंगे ये पढ़ा होगा दरूद, हजरत हुसैन को शहीद करने के बाद लानत हो यजीद, तुम कमीने हो, कमीने हो, कमीने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इनको असीर बना लिया गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादियों को कैदी बना लिया गया। बताओ कोई तुम्हारी बेटी की तरफ अगर ऐसी बात भी करे तो तुम्हारे गुस्सा का आलम क्या होता है? रसूलुल्लाह की शहजादियों को कैदी बना लिया गया। इब्न ज़याद ने कुछ अरसा उनको असीर रखा, फिर उनको असीरान करबला को एक शहजादे बच गए थे, हजरत ज़ैनुल आबिदीन। बाकी हजरत सैयदा ज़ैनब सलाम अलैहा से लेके 4 साल की हजरत सुकैना सलाम अलैहा तक सबको यजीद के हुक्म पे दमिश्क ले जाया गया। जब दमिश्क ले जा रहे थे ना, तो रस्ते में बड़े गौर से सुनिएगा ये बात, अल्लाह अकबर। अल्फाज खुदा की कसम इससे आगे मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं कैसे बयान करूं। रस्ते में जब वो यजीद लानती ने कहा कि इनको दमिश्क ले आओ मेरे बाजार में, मेरे दरबार में, रस्ते में काफिले में पानी खत्म हो गया। इब्न ज़याद अमीर काफिला था, उसके लिए आला ख़ैमा नस्ब किया गया। चिलचिलाती धूप थी, उसने कहा कि रसूलुल्लाह की बेटियों को धूप में ऊंचे मकाम पे खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि ऊंचे मकाम पे धूप ज्यादा थी, इस वजह से शदीद धूप में खड़ा कर दिया गया। 4 साल के हजरत सुकैना से धूप की तपिश बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इतने गम सहने के बाद अब ये धूप की तपिश बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने देखा कि कुछ झाड़ियां हैं, साथ रेगिस्तान में कुछ झाड़ियां हैं, वो जाकर उन झाड़ियों के साए में मिट्टी का तकिया बना के रसूल की शहजादी सो गए। यहां तक कि पानी आया और इब्न ज़याद ने कहा चलो काफिला आगे लेके चलो। काफिला आगे लेके बढ़े, अभी कुछ ही आगे गए तो जिस नेज़े पे हुसैन का सर था ना, वो नेज़ा जमीन पे गिर गया और जमीन में नस्ब हो गया। उन्होंने बड़ा जोर लगाया, वो नेज़ा जमीन से निकल नहीं रहा था। इब्न ज़याद ने कहा किसी को, कि उसको पता तो था ना ये कौन है, उसको पता तो था कि इनके पास ताकत है, ये जोर नहीं लगा है। उसने कहा कि जाओ ज़ैनुल आबिदीन से पूछो ये क्या मामला है। यजीदी हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास आया, कहा आपके बाबा आगे नहीं चल रहे, क्या वजह है? हजरत ज़ैनुल आबिदीन रो पड़े, अपनी फुप्पी हजरत ज़ैनब सलाम अलैहा के पास गए, कहा कि जरा देखिए क्या मेरे बाबा की सब शहजादियां मौजूद हैं?
کیا اس خاندان کی سب عورتیں جو میرے بابا کی امانت تھی وہ موجود ہیں؟ حضرت زینب سلام علیہا لے کر کے ایک ایک کر کے شہزادیوں کا آواز ماری، سب کی لبیک کی آواز آئی کہ موجود ہے۔ آخر میں انہوں نے 4 سال کی سکینہ کو آواز لگائی، سکینہ، جواب نہ آیا، پھر کہا سکینہ، جواب نہ آیا، پھر کہا سکینہ، جواب نہ آیا۔ سیدہ زینب تڑپ گئی۔ خدا کی قسم اس کربلا کے واقعے میں سیدہ زینب کے کردار کو لاکھوں سلام ہو۔ سیدہ زینب تڑپ گئی، کہا میں حسین کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں 4 دن بھی تیری بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکی۔ حسین کے لاش کی پالی بیٹی جس کو حسین بستر پہ نہیں سینے پہ سلایا کرتا تھا۔ آپ جانتی ہیں حضرت سکینہ حضرت امام حسین کے سینے پہ لیٹ کے رات کو سویا کرتی تھی۔ کہا میں حسین کی لازوں کی پالی شہزادی کی حفاظت نہ کر پائی۔ آپ دوڑ پڑی واپس اس مقام پہ جدھر قافلے نے پڑاؤ کیا تھا۔ آپ نے کہا وہاں میں نے سکینہ کو دیکھا تھا، وہی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت زینب سلام علیہا رات جب اس مقام پہ پہنچی نا، گدا قافلے کا پہرا ہوا تھا، رستے میں آوازیں لگاتی جا رہی ہے، سکینہ، سکینہ، سکینہ۔ جب اس مقام پہ پہنچی تو وہ کہتی ہے سخت اندھیرا ہو چکا تھا، میں نے سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش عورت ہے، ایک باپردہ عورت ہے جس نے نقاب کر رکھا ہے، وہ سکینہ کو گود میں لیے ہے، وہ سکینہ کو گود میں لیے ہے۔ سکینہ اس کو پوری کربلا کی کہانی سنا رہی ہے، یوں ہمیں کربلا لے جایا گیا، یوں ہمیں پیاسا رکھا گیا، یوں میرے بابا کو شہید کیا گیا، یوں میرے بھائی کو شہید کیا گیا، یوں میں نے اپنے بابا کی میت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی، میرے بابا کے سر کو کاٹ کے آگے لے جایا جا رہا ہے، یوں جو ہے علی اصغر اور علی اکبر کو شہید کیا گیا، یوں قاسم اور محمد کو شہید کیا گیا۔ میں 4 سال کی عمر گردن میں توق ڈالا گیا۔ روایت میں آتا ہے وہ نقاب پوش عورت روئے جا رہی تھی اور کربلا کی یہ کہانی سکینہ سے سنی جا رہی تھی۔ سکینہ کو چوب چوب کے دلاسے دے رہی تھی، بیٹی جیل دے، بیٹی صبر کر، تیرے باپ نے دین بچانے کے لیے کیا ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے میں یہ منظر دیکھ کر تڑپ گئی۔ حضرت زینب نے آواز لگائی، او مہربان عورت تو کون ہے جس نے ہم قیدیوں کی بیٹی پہ یہ مہربانی کی؟ سیدہ فرماتی ہے اس عورت نے منہ سے کپڑا ہٹایا اور میں نے دیکھا کہ وہ عورت کہتی ہے زینب جلدی بھول گئی ہو، پہچانی نہیں میں تمہاری ماں فاطمہ، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ جب حسین کی لاشوں کی پالی سکینہ کو میں نے اس اندھیرے میں اکیلے روتے دیکھا، مجھ سے قبر میں رہا نہیں کیا، میں اس کو سینے سے لگا لے یہاں چلی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آپ کی روح مقدسہ تھی، روحانی جلوہ گری تھی، آپ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پھر یزیدیوں نے قافلے کو واپس اسی طرح گلوں میں توق ڈالے اور قافلے کو دمشق کی جانب لے کے چل پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ قافلہ شام پہنچا نا، جب یہ قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا، رستے میں یزید نے حکم دیا تھا کہ ہر جگہ شادیانے رچائے جائیں، ہر جگہ شادیانے بجائے جائیں، باجے بجائے جائیں، جہاں سے یہ قافلہ گزرے پورا شہر جشن منائے کہ یہ یزید کی حکومت کو گرانا چاہتے تھے۔ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، یزید نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ رستے میں جتنے لوگ جشن منا رہے تھے نا، سب یہ سمجھ رہے تھے کوئی حکومت کے باغی تھے۔ اگر یہ پتا ہوتا نا کہ یہ رسول اللہ کی شہزادیہ ہے اور یہ رسول اللہ کا تواسے کا بیٹا ہے زین العابدین، تو یزید کے دربار میں حسین کے بیٹوں اور بیٹیوں کے پہنچنے سے پہلے یزید کا کام تمام کر دیا جاتا۔ رستے میں شادیانی بجائے جا رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ بالکل آخری بات کی طرف آتا ہوں، دمشق کے بازار میں پہنچا، یزید کے دربار سے پہلے جو دمشق کا بازار ہے، یزید نے کہا تھا سارا بازار یہاں جمع ہو کے جشن منائے، سارا بازار یہاں جمع ہو کے جشن منائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہباز ظہیر صاحب جب دمشق کے بازار میں اسیران کربلا کا یہ قافلہ پہنچا نا، پورا دمشق چھتوں پہ چڑھ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک عورت نے جب اس قافلے کو دیکھا تو ایک عورت نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ یہ جو قیدیاں ہیں نا، یہ جو قیدی ہیں عورتیں، ان کو پانی پلاؤ۔ سیدہ زینب سلام علیہ کو اس نے پانی پیش کیا، آپ نے سب شہزادیوں کو پلایا۔
حضرت فاطمہ کی بیٹی فاطمہ بنت حسین بھی موجود تھی، سکینہ بھی موجود تھی، دیگر شہزادیاں اور خواتین بھی موجود تھی۔ پھر اس نے کچھ کھجوریں بھیج دی، آپ نے وہ کھجوریں سب کو کھلائی۔ پھر اس نے کچھ لباس بھیج دیے، آپ نے ایک ایک لباس سب کو دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ نے فرمایا کہ یہ جو عورت بھیج رہی ہے اس کو میرے پاس تو بلاؤ۔ وہ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے فرمایا عورت تو کون ہے جس نے ہم قیدیوں پہ یہ مہربانی کی؟ یہاں تو لوگ ہم قیدیوں کو دیکھ کے جو ہے وہ یزید کی خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کون۔ آپ نے فرمایا کہ تو کون ہے جس نے ہم قیدیوں پہ یہ مہربانی کی؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، مجھے کسی نے یہ نصیحت کی تھی۔ کہا کس نے نصیحت کی تھی؟ کہا جب میں جوان ہوتی تھی نا تو میں مدینہ پاک میں سیدہ فاطمہ کی کنیز تھی، ان کی خادمہ تھی، میں نے بہت عرصہ ان کی خدمت کی۔ جب میں نے اجازت مانگی کہ میں دمشق جا رہی ہوں، سیدہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ جاؤ لیکن ایسا کرنا اگر دمشق میں کبھی کوئی قیدی نظر آئے نا تو ان پہ کوئی مہربانی کر دینا۔ سیدہ زینب رو پڑی۔ سیدہ زینب نے کہا بتائے عورت ہم قیدی تجھے کیا دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا تم خود اسیر اور قیدی ہو، تم مجھے کیا دو گے؟ بس ایک دعا کر دو۔ کہا کیا دعا کرے؟ کہا میری زندگی کی ہر خواہش پوری ہوئی ہے، ایک باقی ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ کہا وہ خواہش کیا ہے؟ کہا جب میں مدینہ پاک میں ہوتی تھی نا تو سیدہ فاطمہ کے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی۔ حسن کی شہادت کی خبر تو مجھے مل گئی، میری زندگی کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے حسین کو دیکھ لوں اور زینب سے مل لوں۔ دعا کرو کہ کبھی حسین کو دیکھنا مل جائے اور کبھی زینب کے پاؤں چومنا نصیب ہو جائے۔ سیدہ زینب رو پڑی، کہا لے عورت تیری دعا پوری ہو گئی، وہ جس کا سر نیزے پہ لگا ہے حسین ہے، اور یہ جس کے گلے میں توق ہے یہ زینب، یہ تیرے سامنے زینب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سہل بن سعد، یقیناً علماء ان کے نام سے واقف ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، بخاری و مسلم کی کئی احادیث ہیں جن کے راوی حضرت سہل بن سعد ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں ایک کام سے بیت المقدس جا رہا تھا تو مشک پہنچا تو وہاں جشن منایا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا آج تمہاری کوئی عید ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، عید نہیں ہے، باغیوں کا ایک گروہ ہے جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، وہ آ رہے ہیں، ہم یزید کی فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ ساحل بن سعد کہتے ہیں میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا۔ ساحل بن سعد کہتے ہیں جب وہ قافلہ آ رہا تھا میں نے نیزے پہ سر دیکھا، میری نظر کمزور تھی، میں نے کہا یہ سر جس کا بھی ہے یہ حسین سے کتنا ملتا ہے؟ پاس ایک یزیدی شامی کھڑا تھا، اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں یہ خود حسین ہے؟ کہتے ہیں میں تڑپ گیا۔ کہتے ہیں میں قافلے کے ساتھ دربار یزید میں گیا۔ المختصر وہ یہ کہتے ہیں کہ دربار یزید میں نے جو کچھ دیکھا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، ایک منظر میں آخر میں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید نے جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے سب کے نام بولے۔ حضرت سکینہ کا نام لیا تو وہ 4 سال کی حسین کی شہزادی بول نہیں رہی تھی۔ اس نے پوچھا یہ بول کیوں نہیں رہی؟ حضرت زین العابدین نے کہا ظالم، سب سے زیادہ جو مضبوط رسی باندھی گئی ہے وہ اس 4 سال کی بچی کے گلے میں ہے، یہ بولے کیسے؟ آپ اس یزید نے بکواس کی، اپنے ایک چمچے سے کہا کہ اس کی رسی ڈھیلی کر دو۔ وہ آگے بڑھا رسی ڈھیلی کرنے کے لیے، حضرت زینب دوڑ کے حضرت زین العابدین کی، حضرت سکینہ دوڑ کے اپنے بھائی زین العابدین کی گود میں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زین العابدین نے کہا ہٹ جاؤ پیچھے، یہ حسین کی بیٹی ہے، یہ گردن کٹا لے گی لیکن نامحرم کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی۔ یزید نے کہا خود رسی ڈھیلی کر دو۔ آپ نے خود رسی ڈھیلی کی۔ یزید نے کہا سکینہ تم منہ کیوں چھپا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے جیسے ظالم سے منہ نہ چھپائیں تو کیا کرے؟ یزید نے کہا کہ سکینہ ہنس کے شراب کے نشے میں دھت تھا اور شطرنج کھیل رہا تھا۔ کہا سکینہ بتاؤ، بہت زیادہ میرے خلاف ڈٹے ہوئے تھے نا، بتاؤ تم نے ہمارا منظر کیسا پایا؟ 4 سال کی سکینہ کا جواب سنہرے حروف پہ لکھ کے جانے والا ہے۔ حضرت سکینہ نے کہا یزید تیرا منظر تو گزر گیا، گزار دیا ہم نے، تو اب قیامت کا انتظار کر، قیامت میں ہمارا منظر ہوگا تب تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یزید نے تمام شہزادیوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا، اور یہ بھی ہے کہ سب کو الگ الگ قید خانوں میں اکیلا بند کیا۔ کچھ دن گزرے تو یزید کو یہ پتا چلا کہ یہ خبر پھیلتی جا رہی ہے کہ رسول اللہ کی شہزادیوں کو قید خانے میں رکھا ہوا ہے۔
اس کو پتا تھا کہ اگر یہ خبر پھیل گئی تو میرا کچھ بچے گا نہیں. اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. اس نے حضرت زین العابدین کو اور شہزادیوں کو اپنے دربار میں بلایا. اللہ اکبر. ایک خوبصورت ایک شان ہے اہل بیت اطہار کی جو ان کا صبر و رضا ہے، اور ایک اس کے ظلم کی داستان میں ایک جلدی سے اور آپ کے آگے رکھ دوں. جب بلایا نا تو ایک شامی آ رہا تھا. اس شامی نے جب دیکھا رسول اللہ کے خاندان کو آتے تو اس نے یزید کو کہا یہ کہاں کی کنیزیں ہیں؟ حضرت فاطمہ بنت حسین نے حضرت سیدہ زینب سے کہا کہ ہم پہ یہ وقت بھی آنا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں گے. حضرت زینب نے کہا بے فکر ہو جاؤ، ہمارے نانا کا کلمہ پڑھ کے یہ لوگ یہ نہیں کر سکیں گے. یزید کو غصہ آیا. یزید نے کہا میرے پاس طاقت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں. یزید کا یہ کہنا تھا کہ وہ شامی سمجھ گیا. اس کو پتا تو تھا کہ خاندان کی عورتیں بھی یہاں اسیر بنائی گئی ہے. وہ شامی سمجھ گیا کہ یہ کنیزیں نہیں جنت کی حوریں ان کی کنیز ہیں، یہ کنیزیں نہیں پوری دنیا ان کی کنیز ہے. اس نے کہا یزید تم پہ لعنت ہو، تم نے رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنایا ہے. جیسے ہی اس نے کہا یزید پہ لعنت ہو، یزید نے اس کو قتل کر دیا. جیسے ہی اس نے کہا یزید پہ لعنت ہو، یزید نے اس کو قتل کر دیا. جیسے ہی اس نے کہا کہ یزید پہ لعنت ہو، یزید نے اس کو قتل کر دیا. لعنت ہو یزید پہ. آخری بات جس میں میری بات ختم ہو جائے گی، حضرت سیدہ زینب سلام علیہا کو یزید نے کہا کہ میں آپ سب کو رہا کرتا ہوں، مدینہ شریف چلے جاؤ. حضرت زین العابدین نے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کرو. اس نے کہا کہ ہم مال لوٹ لیں وہ واپس نہیں کرتے، چند دینار دیتے ہیں وہ تمہارے ساتھ سفر کے لیے کافی ہوگا. آپ نے بولا ہم لعنت بیچتے ہیں تمہارے دیناروں پہ، ہماری 4 چیزیں لوٹا دو. اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا 3 چادریں ہیں سیدہ فاطمہ سلام علیہا کی، وہ ہمیں واپس کرو. اور ایک گل بند ہے جو آپ نے اپنی بیٹی کے گلے میں اپنے ہاتھ سے بنا کے ڈالا تھا، وہ واپس کر دو. آپ نے وہ واپس لیا. 2 دن کربلا میں قیام کیا. واپس مدینہ شریف پہنچے. اپنے خادم بشیر کو پہلے بھیجا کہ مدینہ شریف میں بتا دو کہ آل نبی کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا ہے. مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچ رہی تھی کہ مدینہ میں قرآن بچ گیا. قیامت کا منظر ہو گیا مدینہ پاک میں. اہل مدینہ صحابہ روتے روتے باہر آئے، روتے روتے چلاتے ہوئے باہر آئے کہ یہ کیا ہو گیا. حضور علیہ السلام کی شہزادیہ مدینہ منورہ میں داخل ہوتی ہے. حضرت سیدہ زینب قبر مصطفیٰ سے لپٹ کے انہیں ساری کربلا کی کہانی سناتی ہے. یا رسول اللہ آپ کے تواسے لے، یا فاطمہ آپ کے بیٹے نے آپ کا دین بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اللہ ہمیں اہل بیت کا وفادار رکھے. وقت کچھ زیادہ ہو گیا بیان کرتے ہوئے، لیکن ساری زندگی میں ان کو سلام کیا جائے تو حق ادا نہیں کیا جا سکتا. لعنت ہو یزید پہ، لعنت ہو یزید کی فکر پہ. آخر پیغام سن لیجئے 2 لفظوں میں. حسین نے یہ سب کیا نماز بچانے کے لیے، شراب سے پاک کرنے کے لیے، زنا کو ختم کرنے کے لیے، سنت کو عام کرنے کے لیے. بے نمازی اگر اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے تو وہ حسینی نہیں، وہ کردار میں یزیدی ہے. شرابی اگر اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے تو یہ 2 نمبر ملنگ سن لیں. میں 1 نمبر کی بات نہیں 2 نمبر کی کر رہا ہوں. شراب کا نشہ، بوتل چڑھا کے حیدر حق، نا 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 نا. شراب پینے والے شرابیوں تم حسینی نہیں، تم کردار میں یزیدی ہو. تم امت کے اوپر ایک داغ ہو. بے نمازی ملنگو. اور یاد رکھنا یہ بے نمازی صوفیوں اور شریعت کے تارک صوفیوں کی بیعت نہ جو صوفی نہیں، یہ نام نہاد جو صوفی ہے. صوفی تو انسان کو بناتا ہی شریعت کا پابند ہے. یہ نام نہاد صوفی، نہ شریعت نہ دین نہ نماز. ہاں جی حضرت صاحب ہے، جی حضرت صاحب ہے، نماز پڑھیں ایک بھی نہ پڑھن. ایسے لوگوں کی بیعت نہ کرنا، کیونکہ انہی باتوں کی وجہ سے حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. انہی باتوں کی وجہ سے حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی. انہی باتوں کی وجہ سے حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. اگر شریعت کا تاریخ جس گھر میں بھی ہو وہ ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے، نہیں ہے ہمارے لیے قابل احترام جو شریعت کا تاریخ ہے. شریعت کے پابند ہو جاؤ.
خالی زبان سے حسینی نہیں، کردار سے حسینی بنو، کردار سے حسینی بنو۔ حسینیت زندہ باد کا نعرہ کون کون لگاتا ہے؟ حسینیت بھی ایک کردار کا نام ہے اور یزیدیت بھی ایک کردار کا نام ہے۔ کردار سے پتا چلے گا کہ کون حسینی ہے اور کون یزیدی ہے، اور وہ کردار کیا ہوگا؟ دھم دھم بلے بلے، نہیں 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 نہیں، یہ کردار نہیں ہے۔ او جی بلے بلے کمال ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے یہ ہے وہ ہے، نظر سے یہ کر دیتے ہیں، ڈنڈے سے تو فلاں چیز کر دیتے ہیں، نہیں۔ کردار تب ہوگا جب وہ حسینی مسلح پہ نظر آئے گا، جب وہ حسینی کردار میں حسینی نظر آئے گا۔ اور جو شریعت کا تارک ہوگا اسے اپنا آپ یزیدی بتانے کی ضرورت نہیں، وہ کردار میں یزیدی ہی ہوگا۔ آخر میں ہمارے شیخ پھر دو اشعار میرے ساتھ پڑھ لیجئے، شہدائے کربلا کو سلام کہیے۔ سلطان کربلا کو ہمارا، جو کچھ مناظر رہ گئے ہیں بیان میں وہ آج کیو ٹی وی پہ دیکھ لیجئے گا شام کو۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانا نے مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانا نے مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانا نے مصطفیٰ کو ہمارا نامدار پہ بے حد عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور عباس نامدار ہے، زخموں سے چور چور، بازو بھی کٹے ہوئے ہیں، جسم چنی ہوا ہے، لیکن اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، جانا نے مصطفیٰ کو ہمارا سینے پہ ہاتھ رکھ کے احترام سے کہو۔ تم اپنے بچوں کو چوم چوم کے کہتے ہو نا یہ میری جان ہے، جن ننھے ننھے جانان مصطفیٰ کو کربلا میں شہید کیا گیا تھا، ان جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جو بالکل حضور جیسے دکھتے تھے، نوجوان شہزادے امام حسین کے۔ اکبر سے نوجوان برل میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان برل میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان برل میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے
خدا کو ہمارا سلام ہو، امت کے نا خدا کو ہمارا سلام ہو، امت کے نا خدا کو ہمارا سلام ہو۔ بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، ہر در بے بہا کو ہمارا سلام ہو، ہر در بے بہا کو ہمارا سلام ناصر دلائے شاہ میں کہتا ہے بار بار کہ مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مہمان کربلا ہمارا سلام ہو۔ ہائے ہائے زخم خانے کو، زخم پینے کو کھانے کو تو تیر کھانے کو دیے، خوب دعوت کی بلا کر میزبان اہل بیت، مہمان کربلا کو ہمارا۔ آخر میں میرے ساتھ ایک بار ہاتھ سینے پہ رکھ کے آواز بلند کہہ لو جس پہ میں نے مائک چھوڑنا ہے، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، ہر جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، امت کے نا خدا کو ہمارا سلام ہو، اصغر کی نل جانب لاکھوں ستم ہوئے، مظلوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو، اور ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہر در بے بہا کو ہمارا سلام ہو، سمت کے نا خدا کو ہمارا سلام ہو، مہمان کربلا، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔
والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا مولانا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. والله من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا إلهي بحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والحسنات. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا احيي لنا من أمرنا رشدا ربنا احيي لنا من أمرنا رفقا ربنا احيي لنا من أمرنا مرفقا. آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا بوحل السيان لكن الوجاء بفضلك وحبيبك الأعلى أنكما توجهاننا من الطرقات السفلى والنيران. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك اللهم لين قلوبنا بالمحبتك اللهم وفقنا لطاعتك اللهم أقمنا على عبادتك اللهم انصرنا بنصرتك اللهم احفظنا بحفاظتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم انزل علينا بركاتك اللهم اشفنا بشفائك اللهم داونا بدوائك اللهم ابعدنا الامراض الظاهرية والباطنية اللهم كن لنا وليا في الدنيا والآخرة. آتنا منياتنا وخدمك رحمة إنك أنت المجيب الدعاء. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك وحب نبيك العالى ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين. اللهم يسر سبيل على بيت حبيبك العالى وعلى بيتك الحرام وحرمة النبي علیہ الصلاۃ والسلام. اے کریم تیرے فضل تیرے کرم اور تیری عطا کردہ توفیق دینا کہ جو انسان خوبصورت لمحات نصیب ہوئے ایک خوبصورت محفل نصیب ہوئی ایک اعلیٰ ترین ذکر نصیب ہویا قبلہ صاحب دا خوبصورت اعلیٰ ایمان دے نال پریا خطاب نصیب ہویا جتنی کلام پاک پڑھی گئی اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اس سب کی اپنے حضور قبول فرما. اے کریم اسی تے کھاندے اس گھرانے دا ساڑی تے ساڑھے کول جو کچھ ہے اسی گھرانے دا لیکن غلام ہوندیاں وفادار غلام ہوندیاں انہاں کی حاجت نہیں لیکن ہاتھ بند کے ہاتھ پھیلا کے تیرے اگے عرض کر دیا کہ یا اللہ انہاں دے درجات تے بے پناہ بلندن انہاں دے صدقے انہاں دی اس خوبصورت محفل کی سجان دے صدقے انہاں دے صدقے اساں ساریاں دے حال تے رحم فرما. قبلہ صاحب دی چہار جہنم دی حفاظت فرما. انہاں کی حاسدین دے حسد شریراں دے شر منافقین دی منافقت ساحراں دے سحر اور ہر قسم دی بری نظر تو محفوظ رکھ. سبحان صاحب دی حفاظت فرما عیدگاہ دی حفاظت فرما عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرما عیدگاہ دی روحانی اولاد دی حفاظت فرما. اے کریم اس وبا کی ساری دنیا تو دفع فرما تمام بیماروں کی شفا عطا فرما. اسا سب کی
جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفا عطا فرما، ایمان دی سلامتی عطا فرما، اور او اعلیٰ وہی خوبصورت ایمان ساڑھے دلوں دے اندر اتار دے، سن مکمل طور تے اسلام وچ داخل کر دے، جس طرح قبلہ صاحب نے دعا دے اختتام وچ انہاں دی اس عظیم ترین قربانی تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دی بقا دی خاطر، تیری رضا دی خاطر اے کریم اسا سارے کی کچھ شرف عطا فرما، سان ہدایت عطا فرما، سان ایمان دی پختگی عطا فرما، ایمان دی سلامتی عطا فرما، ایمان دی مضبوطی عطا فرما، دین دی خاطر جینا عطا فرما، دین دی خاطر مرنا عطا فرما، تن من دھن دین دے اتے قربان کرن دی توفیق عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، اے کریم کرم فرما، احسان فرما، اپنی رحمتاں دے تمام دروازے اساں سارے دے اتے کھول ڈال، ہر خیر دے نال اساں سب کے نواز، اور ہر شر تو اساں سب کی بجا، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے جتنے حاضر ہیں سب تے اپنے فضل و کرم دی بارش نازل فرما، جو جس جگہ تے بھی اس وقت قبلہ صاحب دے اس بیان کی سن رہا سی سب تے اپنے فضل و کرم دی بارش نازل فرما، سب کی دین اور دنیا دی کامیابی عطا فرما، اے کریم اسلام دی حفاظت فرما، پاکستان دی حفاظت فرما، عالم اسلام دی حفاظت فرما، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے سب تے کرم فرما، کسے کی اپنے کرم تھی محروم مت رکھ، سب کی سچا کھرا اہل بیت پاک دا غلام بنا دے، سب دے دلیں مدینہ پاک دی محبت کی بسا دے، سب دے دل حسنین کریمین دی محبت ہی دھڑکن، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے کرم فرما، احسان فرما، سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما، مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما، مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، انت الوہاب، انت الوہاب، بحرمت نبی سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ربنا یا کریم۔